اب بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب اس ماحول میں تو کم از کم نفرت والی باتیں نہ کرو. کیا کہتے ہیں؟ مولانا صاحب اس ماحول میں نفرت والی باتیں نہ کرو. ایران اسرائیل کو ٹھوک رہا ہے، اچھا کر رہا ہے، آپ ایران کا ساتھ دو، اس کا حمایت کرو، نفرت نہ پھیلاؤ. مگر میں کہتا ہوں، ہم کہتے ہیں جو علماء یہ بات کرتے ہیں، ہمارا ایک ہی بات ہے کہ ہمارے لیے حق کا معیار، ہمارے لیے ایمان کا معیار، ہمارے لیے اسلام کا معیار صحابہ اکرام کا ایمان ہے. جو لوگ صحابہ کو نہیں مانتے ہیں، جن لوگوں کا ابوبکر کے ایمان پر ایمان نہیں ہے، جو عمر فاروق کو نہیں مانتے ہیں، جو عثمان غنی کو نہیں مانتے ہیں، جو تمام مسلمانوں کی ماں امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو مسلمان ہی نہیں مانتے ہیں، ہم اس کو یہودیوں سے بھی بدتر سمجھتے ہیں. ہمارا یہ عقیدہ ہے، یہ نظریہ ہے. اس نظریے پر ہزاروں لاکھوں اور بھی کٹ گئے ہیں، قربان ہو گئے ہیں. اگر ہم بھی کٹ جائے، خون آلود ہو جائے، قربان ہو جائے، خدا کی قسم یہ سودا مہنگا سودا نہیں ہے. اس سودا میں ہمارے لیے فائدہ ہے، کیونکہ صحابہ کرام کا ایمان ہمارے لیے سب سے اونچا ایمان ہے. آج جو لوگ ایران کے لیے کہہ رہے کہ ہم رضاکار آپ کو دیں گے، ہم آپ کا مدد اور نصرت کریں گے، ان علماء سے میرا یہ مطالبہ ہے، ان سے میرا یہ سوال ہے کہ جو قوم خود کو کہتا مسلمان ہے مگر ابو بکر کو مسلمان نہیں مانتا ہے، خود کو مسلمان کہتا ہے عمر فاروق کو مسلمان نہیں مانتا ہے، خود کو مسلمان کہتا ہے عثمان غنی کو مسلمان نہیں مانتا ہے، خود کو مسلمان کہتا ہے امی عائشہ کو مسلمان نہیں مانتے ہیں، آپ مجھے بتاؤ اس قوم میں آپ نے وہ کون سی خوبی دیکھی ہے؟ ان کے اندر کون سی خوبی ہے جو ابو بکر صدیق میں نہیں تھا؟ ان کے اندر کون سی خوبی ہے جو عمر فاروق میں نہیں تھا؟ ان کے اندر کون سی خوبی ہے جو عثمان غنی میں نہیں تھا؟ ان کے اندر ایسا کون سا پاک دامنی ہے جو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا میں نہیں تھا؟ بھائی ہم امن کے داعی ہے، ہر وقت امن کی بات کرتے ہیں. اللہ نے قرآن میں امن کا دعوت دیا ہے، رسول اللہ نے امن کا دعوت دیا ہے. انتشار نہیں پھیلانا چاہتے ہیں. مسلمانوں کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جسد واحد، ایک جسم کے مانند ہے. ہمارا ان تمام باتوں پر ایمان ہے، مگر ہمارے لیے حق کے معیار، ایمان اور اسلام کے معیار سب سے پہلے صحابہ کرام ہے. جو لوگ صحابہ کی جماعت کو مانتے ہیں وہی ہمارے رہبر ہیں، وہی ہمارے رہنما ہیں. وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، ان کو کوئی بھی تکلیف پہنچے گا، ہم کو یہاں پر بیٹھ کر تکلیف پہنچے گا. مگر جو قوم، جو ملت، جو ملک، جو مذہب، جو عقیدہ خود کو مسلمان کہتا ہے، ابو بکر کو مسلمان نہیں کہتا ہے، خود کو مسلمان کہتا ہے عمر فاروق کو مسلمان نہیں کہتا ہے، خود کو مسلمان کہتا ہے عثمان غنی کو مسلمان نہیں سمجھتے ہیں، خود کو مسلمان کہتے ہیں امی عائشہ صدیقہ اور دیگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات ہے ان کو ایمان پر نہیں سمجھتا ہے. ان کو ہم انگریزوں سے بھی بدتر سمجھتے ہیں، یہودیوں سے بھی بدتر سمجھتے ہیں، مشرکوں سے بھی بدتر سمجھتے ہیں اور ہندو سے بھی بدتر سمجھتے ہیں. یہ ہمارا عقیدہ ہے، نظریہ ہے، فل اسٹاپ. صحابہ کا ایمان، صحابہ کا اسلام، رسول اللہ کا یہ مبارک جماعت ہمارے ریڈ لائن ہے. اگر یہ لوگ صحابہ کے بغض سے نکلیں گے، خدا کی قسم ہم ان لوگوں کو اپنے سر کا تاج بنائیں گے، ہم ہر قدم پر ان کا ساتھ دیں گے، ہم ہر قدم پر ان کا حمایت کریں گے. لیکن جب تک ان لوگوں کے دلوں میں صحابہ اکرام کے لیے بغض ہے، صحابہ اکرام کے لیے حسد ہے، صحابہ اکرام کے لیے شکوک و شبہات ہے، ایسے قوم کا مدد اور نصرت کرنا تو کیا، ہم اس کو دائرہ اسلام سے خارج سمجھتے ہیں. یہ بہت خطرناک بات ہے. اس بات پر کیا ہے؟ پابندی. کوئی نہیں کر سکتا ہے. تم ہوتے کون ہو کسی کو اسلام سے خارج کرنے والا؟ بھائی ان باتوں پر تو بہت سے علماء، ہزاروں لاکھوں علماء کو لاپتہ کر دیا گیا. بھائی آج تک ان کا پتہ ہی نہیں چلا. گولیوں سے بھون دیا، قبروں کے پاتال میں اتار دیا، کچھ چاہتا پتہ نہیں چلا ان کا. مگر یار ہمیں تو ڈرنا چاہیے یار. اگر ہم نہیں بھی سے بات کروں گا تو مجھے بھی لاپتہ کر دیا جائے گا، اٹھا لیا جائے گا، مار دیا جائے گا، ٹارگیٹ کر دیا جائے گا. مگر کیا کرے یار، ہمارا عقیدہ ہے. ایک بندہ خود کو جنت کا اہل اس بات پر سمجھتا ہے کہ صحابہ کا ایمان دنیا کا سب سے مضبوط ایمان ہے. اگر صحابہ کے اندر ایمان نہیں ہے، اگر ابو بکر صدیق مسلمان نہیں ہے، تو رب کعبہ کی قسم، قرآن کی ذات کی قسم، اس دنیا میں اس دھرتی پر کوئی بھی مسلمان نہیں. نہ میں، نہ آپ، نہ سعودی کے شیخ، نہ امام حرم، کوئی بھی مسلمان نہیں اگر ابو بکر مسلمان نہیں ہے. اگر عمر فاروق مسلمان نہیں ہے، پوری دنیا میں کوئی بھی مسلمان نہیں ہے. بھائی ہمارا عقیدہ ہے. لوگوں کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے، دنیا والوں کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ یہ ہمارے ریڈ لائن ہے، عقیدہ ہے، نظریہ ہے. ان لوگوں کو صحابہ کرام کے جماعت اگر کوئی مانتا ہے تو ہم اس کو مانتے ہیں، اگر نہیں مانتا ہے تو وہ ہمارے یہودیوں سے بدتر ہے. ہمارے دل میں ان کے لیے کوئی بھی نرمی نہیں ہے، ہمارے دلوں میں ان کے لیے کوئی بھی نرم گوشہ نہیں ہے، کوئی بھی نرم گوشہ نہیں ہے. لہٰذا یہ بات ہم امن کے دور میں بھی کریں گے، یہ بات ہم انتشار کے دور میں بھی کریں گے، یہ بات ہم جنگ کے دور میں بھی کریں گے. ہمارے ان باتوں سے اگر انتشار پھیلتا ہے تو پھیلنے دو، جنگ پھیلتا ہے پھیلنے دو، نفرت بڑھتا ہے بڑھنے دو. ہمارے لیے معیار حق صحابہ ہے. جو لوگ صحابہ کو نہیں مانتے ہیں ان کے لیے ہمارے دلوں میں کوئی جگہ نہیں ہے، ان کے لیے کوئی نرم دلی نہیں ہے. ہمارے دلوں میں ان کے لیے کوئی بھی نرم گوشہ، کوئی بھی نرم بات نہیں. یہ بات ختم ہے. یہاں پر کوئی دو رائے اس میں نہیں ہے، کوئی دو رائے اس میں نہیں ہے. ہم ظالموں کے خلاف بولتے رہیں گے. اسرائیل نے اگر ابھی ایران کو ٹارگٹ کیا ہے تو اگلا نمبر پاکستان کا بھی آ سکتا ہے، اس کے بعد سعودی کا نمبر بھی آ سکتا ہے. پورے عالم اسلام یہودیوں کو جو چڑ ہے وہ اسلام کے نام سے چڑ ہے. شاید پاکستان خود کو بہت زیادہ محفوظ سمجھتا ہے، لیکن یہ کافر آپس میں سارے بھائی بھائی ہے. پاکستان جیسا مقدس ملک، پاکستان جیسا عظیم ملک جس کے اندر لاکھوں علماء ہے، مدارس ہے، جن کے بہاریں ہے، تبلیغی اجتماعات ہے، دنیا کے مسلمان یہاں پر ہے. یہ ملک یہودیوں کو بہت زیادہ کھٹکتا ہے. اگر ان یہودیوں کو موقع مل گیا، خدا کی قسم ایک سیکنڈ کے لیے اس دھرتی پر پاکستان کو برداشت نہیں کریں گے. تو لہٰذا پاکستان کو بھی ہوش و ناخن لینا چاہیے.
غیرت دکھانا چاہیے. جو اتنا بڑا ایٹم بم ان کے پاس ہے, اس کا روب دنیا پر بٹانا چاہیے کہ ہمارے پاس بھی ایٹم بم ہے. یہ دنیا اب طاقت کی زبان سمجھتی ہے. آپ امریکہ سے دلیل مانگو کہ آپ کیوں ظلم کر رہے ہو. امریکہ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اس کی سوا کہ میرے پاس طاقت ہے. اسرائیل کو بولو کیوں ظلم کر رہے ہو, کوئی دلیل تو دو یار. مسلمانوں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے, فلسطین نے آپ کا کیا بگاڑا ہے. ان کے پاس طاقت کے سوا کوئی بھی دلیل نہیں ہے. جب بھی آپ کو دلیل دے گا اپنے طاقت کا دلیل دے گا. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ دنیا طاقت کی زبان سمجھتی ہے, یہ دنیا نرمی کی زبان نہیں سمجھتی ہے. یہ دنیا اگر آپ کے پاس طاقت ہے تو آپ کا وجود باقی رہے گا, لیکن اگر آپ کمزور ہو گئے, آپ نے کمزوری دکھائی, تو آپ کے وجود کو اس صفحہ اصلی سے مٹا دیا جائے گا. بات ختم. بات کیا ہے, ختم ہے یہاں پر. تو پاکستان کو اللہ نے بہت بڑا طاقت دیا ہے. پاکستان کو اللہ نے افواج دیے ہیں, اللہ نے غیرت مند مسلمان دیے ہیں, ایٹم بم دیا ہے, اسلحے دیے, کسی چیز کا کمی نہیں ہے. بس پاکستان کو اب اس طاقت کا اظہار کرنا ہے اور دشمنوں کے اور کافروں کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنا ہے. اگر طاقت کا مظاہرہ کیا تو اس کا وجود باقی رہے گا, لیکن اگر اسی طرح غلام رہا, کمزور رہا, پھستا رہا, سجدے کرتا رہا غیروں کے سامنے, تو پھر وہ وقت قریب ہے کہ اس عظیم ملک کا وجود اس صفحہ اسی پر آپ کو نہیں ملے گا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے حرمین شریفین کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ مکہ اور مدینہ کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے, ہمارے ملک کے سرحدات کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ یہاں کے مساجد, مدارس, علماء اور تمام مسلمانوں کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو تمام سننے والوں کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.